نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سورہ انفال سے تلاوت کی گئی ہے اور سورہ برات. اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بہت سے ایسے واقعات جس سے صحابہ کرام کی تربیت ہوتی ہے اس کو ذکر کیا ہے. پہلی آیت یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اس کو سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کا تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا ضروری ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے. باقاعدہ جنگ کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا اور اس کا حکم بھی اللہ رب العزت ہی نے دیا، جیسا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے یقینی طور پر. اب یقیناً یہاں بیتک سے جو بیت مراد ہے یا تو اپنے اپنے گھروں سے یا بیت مدینہ منورہ خود مراد ہے کہ جہاں رہتے تھے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اگرچہ بعض اہل ایمان اس نکلنے کو ناپسند کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال یہاں سے نکالا. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک قافلہ تجارتی لے کر جو اصل میں کمپنی تھی کفار کی، اور اس میں اگر کسی کے پاس ایک مثقال سونا بھی تھا تو اس نے تجارت میں لگایا ہوا تھا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ کافروں کی شان و شوکت کو توڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک قافلہ تجارتی سفر سے واپس شام سے مکہ معظمہ کی طرف ہو رہا ہے، جس کی قیادت جو ہے وہ ابو سفیان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ نے چاہا کہ اس قافلے کو روک لیں، اور چونکہ یہ ایک ایسی کمپنی تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھی اس لیے، اور بہت جلدی جانا بھی تھا، جہاں سے قافلہ گزرنا تھا وہاں پہنچنا تھا. اب صحابہ کرام کے پاس اس وقت سواریاں بھی نہیں تھیں، اور کسی کے پاس اگر سواری تھی تو وہ مدینے میں نہیں تھی، باہر تھیں، لیکن آپ کو جلدی تھی اس لیے آپ نے فرمایا جس کے پاس موجود ہے بس وہ چلے. تو تھوڑے سے جو جانا چاہتے تھے لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں گئے. اس طرح سے بہت کم لوگ اس غزوے کے لیے نکلے، جن کی تعداد جب بعد میں شمار کی گئی تو 313 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ خوش ہوئے کہ یہ اصحاب طالوت جن کا ذکر دوسرے پارے میں گزرا، ان کی لشکر کی تعداد بھی یہی تھی. چنانچہ آپ نے اس سے نیک فال لی کہ انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوئے، اللہ نے ہمیں بھی کامیاب فرمائیں. بہرحال یہ مدینہ منورہ سے نکل کر پہنچے اس حال میں کہ ان کے پاس نہ اسلحہ تھا اور نہ ہی ہتھیار تھے صحیح، حتیٰ کہ جانور بھی 313 آدمیوں کے لیے صرف 17 اونٹ تھے غالب. تو بہت بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ نکلے. اور دوسری طرف ابو سفیان کو اس کی اطلاع مل گئی کسی طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے قافلے کے مقابل آنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو اس نے راستہ بدل کر جلد از جلد مکہ مکرمہ پہنچنے کی ٹھانی، اور خود اپنے آپ کو پہنچانے سے پہلے اس نے یہ کیا کہ ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر تیز ترین اونٹنی پر اس کو بٹھایا اور اس کو کہا کہ تم جا کر اہل مکہ کو اس کی اطلاع دو کہ ہم پر جو ہے وہ حملہ ہوا چاہتا ہے، لہذا تم ہماری مدد کو پہنچو. چنانچہ یہ شخص اس حال میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا کہ اپنی اونٹنی کے ناک اور کان اس نے کاٹ دیے اور قمیض الٹی پہنی، کجابے کو الٹا رکھا،
مطلب ایسی حالت کے ساتھ یہ داخل ہوا کہ یہ انتہائی خطرے کی علامت تھی اہل مکہ کے لیے. چنانچہ لمحوں میں لوگ جمع ہو گئے اور پھر ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باقاعدہ جنگ کے لیے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے جہاں آپ پہنچے ہوئے. چنانچہ لشکر تیار ہو گیا اور صرف 3 دن کے اندر اندر 1000 نوجوانوں پر مشتمل یہ لشکر تیار ہوا، جس میں اونٹ بھی تھے، جس میں گھوڑے بھی تھے، جن کے پاس مکمل اسلحہ تھا. اور یہ سب مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت تھوڑا سا اسلحہ تھا اور وہ بھی نامکمل تھا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو یقیناً صحابہ کرام کو تھوڑی تشویش ہوئی، کیونکہ پہلے مقابلہ ایک ایسے لشکر سے تھا جو تجارتی تھا، وہ باقاعدہ جنگی لشکر نہیں تھا. اور اب جو مقابلہ ہے وہ باقاعدہ مسلح لشکر سے ہے، اس لیے صحابہ کرام کو تھوڑی سی اس میں تشویش پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. تم یہ چاہتے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان 2 لشکروں میں سے کسی ایک پر فتح کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ وعدہ مبہم تھا تاکہ صحابہ کرام کا امتحان ہو جائے اور ان کی تربیت ہو جائے کہ وہ اولو العزم بنے، ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہو. یقیناً ایک آدمی اگر کہے کہ بھئی مال و دولت بھی ملنے والا ہے، سب کچھ ہے، تو ایک طرف تو یہ کہ بغیر اسلحے کے لوگ ہیں اور ایک طرف یہ کہ اسلحے والے ہیں، تو کیا پسند کریں گے؟ لوگ یہ پسند کریں گے کہ بھئی آسانی کے ساتھ جو حاصل ہو جائے. تو اس طرح صحابہ میں سے بعض لوگ یہ چاہتے تھے، جس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ تودون، تم یہ چاہتے تھے کہ ان غیر ذات الشوکہ، کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے، بغیر کانٹا چبھے سب کچھ حاصل ہو جائے، یہ چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق واضح ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد تو تمہیں ان سے بھڑانے کا صرف ایک تھا کہ حق بات ظاہر ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ وہ بالکل سے ختم ہو جائے، یہ مقصد تھا. بہرحال وہ لشکر آ پہنچا اور انہوں نے آ کر بہت اچھی جگہ پر قبضہ بھی کر لیا. صحابہ کرام ایسی جگہ پر تھے کہ جو ریتیلا علاقہ تھا، جہاں پر پاؤں سے چلنا مشکل ہوتا تھا، ریت میں چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ جہاں پر ٹھہرے وہ مٹی کا علاقہ تھا. اور اسی طریقے سے انہوں نے ایسی جگہ پر بھی قبضہ کیا جہاں پانی موجود تھا، صحابہ کرام کی طرف پانی بھی موجود نہیں تھا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں. بعض لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے کہ یہ کیسا ہم حق پر ہیں کہ ساری علامات ایسی ہیں کہ ہمیں شکست ہونے والی ہے. اتنا بڑا لشکر پورا موجود ہے اسلحے کے ساتھ، اور جو ہے وہ مسلح فوج ہے ان کے پاس، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے ذہن کے اندر شکوک پیدا کر رہی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے پوچھا کہ تم بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے. یعنی ان کے لشکر کے آنے سے پہلے یہ بات مشورہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحاب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں آپ کو کہ اذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے. یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، قوم عمالقہ سے جب جنگ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا سکتے. چونکہ وہ بہت عجیب و غریب قوم تھی، بڑے بڑے قد والے لوگ تھے، تو قوم موسیٰ ہمت ہار گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ کرام سے، تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر وغیرہ وہ کھڑے ہوئے اور نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان میں سے مت سمجھیے گا جیسے کہ یہودیوں نے کیا، بلکہ آپ ہمیں جہاں کہیں گے ہم حاضر، ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی انصار کی طرف سے آواز نہیں اٹھی تھی، اس لیے اپنے رخ انصار کی طرف فرمایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو انصار سمجھ گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں افریقہ کے کسی بھی ملک کے اندر چاہے لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں، جب ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ پر یقین کیا ہے، تو ہم ہر طرح سے، ہماری جان مال ہر طرح سے حاضر ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ جہاں کہیں گے، جیسے کہیں گے، ہم حاضر. تو بہرحال اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے اور آپ نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی. اور پھر اس کے بعد کچھ وقت جو ہے وہ تیاری میں گزرا.
چھوٹی سی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے چھپر ڈال دیا گیا جس کو عریش کہتے ہیں. آج بھی بدر کے مقام پر مسجد عریش موجود ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور رات بھر اللہ تعالی سے جو ہے مناجات کرتے رہے, تہجد میں دعا کرتے رہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور دروازے پر ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے پہرے کے لیے, اور باقی سارے صحابہ کرام باہر تھے. اور وہ وقت بڑا سخت تھا, اور اللہ تعالی سے جو دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یا اللہ اگر اس قوم کو شکست ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو, اس لیے کہ یہی صحابہ تھے جو اللہ کا نام لینے والے تھے, باقی پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا میں مشغول تھے اور صدیق اکبر فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ فکر مت کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خائب نہیں فرمائیں گے, خاسر نہیں فرمائیں گے, شکست آپ سے دو چار نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائیں. بہرحال یہ وہ رات تھی کہ جس میں فکر مند صحابہ کرام رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان وساوس کی بنا پر جو صحابہ کرام کے دل میں آ رہے تھے ان سب پر نیند مسلط کر دی. نماز میں نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور میدان جنگ میں اگر نیند آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سکینہ اور اطمینان نازل ہونے کی علامت ہوتی ہے, ورنہ سامنے موت کھڑی ہو اور آدمی کو نیند کہاں سے آئے گی. لیکن میدان جہاد میں نیند آ رہی ہے سکون و اطمینان کی علامت. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان سب پر ایک نیند طاری کر دی جس سے سب پرسکون ہو گئے, سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ساری رات تہجد میں اللہ سے مانگتے رہے. اور یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری وقت میں تھوڑی سی جھونک, تھوڑی سی نیند آ گئی, اور جب آپ اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. آپ مسکرا رہے تھے, آپ ہنس رہے تھے, اور آپ پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے پھر وہ مقامات بتائے کہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ یہ ہے, فلاں کافر یہاں قتل کیا جائے گا, فلاں کافر یہاں قتل کیا جائے گا. آپ نے سب جگہیں بتائیں, اور جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد سر منہ فرق نہیں آیا, جہاں جہاں آپ نے بتایا تھا, کیونکہ آپ نے فرمایا جب آپ ہنستے ہوئے اٹھے کہ جبریل امین کھڑے ہوئے ہیں باہر اور بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی. صحابہ کرام کو بھی آپ نے تسلی دی, اور پھر اس طریقے سے پھر اللہ نے ایک اور معاملہ یہ فرمایا کہ دوسرے دن بارش ہو گئی. اس بارش کی وجہ سے جو ریتیلا علاقہ تھا ریت جم گئی, وہ بالکل میدان کی طرح سپاٹ ہو گئی ایک دم, اس پہ چلنا پھرنا آسان ہو گیا. اور دوسری طرف اتنی بارش ہوئی کہ ان کا چلنا اس میں مشکل ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مدد فرمائی. اور تیسری اس طرح سے مدد کی کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم فکر نہ کرو, یہ 1000 ہیں, ہم تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کریں گے. اب لازمی بات ہے کہ مدد تو ایک فرشتہ بھی کافی. آپ نے پہلے سنا کہ قوم لوط پر جو فرشتہ آیا اس نے صرف ایک پر سے اس پوری زمین کو جس پر وہ آباد تھے اس سے پلٹ کر رکھ دیا تھا اس کو. تو فرشتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے ہیں کہ انسان کا دماغ یہ ہے کہ وہاں 1000 ہے تو یہاں بھی 1000 چاہتے ہیں نفسیاتی طور پر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے, اور بعد میں مدد کے لیے فرمائے کہ تم اہل ایمان کے دلوں کو تقویت دو. یعنی ان کی مدد کیا تھی کہ مسلمانوں کو ڈھارس دیں, ان کو تسلی دیں, تاکہ ان کے دل میں ان سے جو ہے وہ ان کا ڈر نہ آئے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. جہاں شیطان کا بھی ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ذکر فرمایا کہ شیطان پہلے ان کو بھڑکا رہا تھا کہ تم چلو لڑو. جب اس نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے یہاں تو اب وہاں سے بھاگا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اس نے شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھائے ان کے اعمال, اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی کافروں کو اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا میں ہوں نا, تو وہ بھی کہتا تھا کہ میں ہوں تمہارے ساتھ. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه, جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اس کو تو نظر آتے تھے فرشتے شیطان کو, تو یہ وہاں سے بھاگا. وقال انی بریء منکم, بھائی میں تو جا رہا ہوں, میں بری ہوں تم سے, میں نے کچھ نہیں کہا تم سے. یعنی یہ ہمیشہ ان وقت پہ دھوکہ دیتا ہے, قیامت کے دن بھی دھوکہ دے گا. دنیا میں بھی اس نے کافروں کا عین میدان جہاد میں چھوڑ دیا اور کہا کہ وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب. دیکھیے شیطان بھی کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اسے پتا تو ہے, بس یہ عاشق نہیں تھا ورنہ جانتا تو سب کچھ تھا.
لیکن چونکہ اس کو عشق نہیں تھا، اگر عشق ہوتا تو پھر یہ حرکتیں نہ کرتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح مند کیا۔ اب معاملہ ایک اور پیش آ گیا کہ اللہ نے انہیں شکست دی۔ جب شکست ہوئی تو مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت تو کافروں کے پیچھے گئی، یعنی جب کافر بھاگے تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے تو ان کافروں کا پیچھا کیا۔ جب وہ ایک جماعت نے پیچھا کیا تو ایک وہ جماعت تھی جن کو تیر اندازوں کا جو ٹولہ تھا آپ نے کھڑا کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے، تقریباً 100 صحابہ تقریباً کھڑے رہے، 100-200، اور باقی جو تھے وہ مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اور جب انہوں نے کافروں کو دور تک چھوڑ دیا تو واپس آئے۔ اب مسلمانوں میں جو صورت پیدا ہو گئی وہ تھی جو ان کی شان کے مناسب نہیں تھی۔ اس تربیت کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ جب یہاں پر آئے تو مال غنیمت جن صحابہ نے مال غنیمت حاصل کیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مال غنیمت ہمارا اس لیے کہ اسے ہم نے حاصل کیا۔ وہ جماعت جو کافروں کے پیچھے گئی تھی، بھگایا تھا ان کو، انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہیں موقع فراہم نہ کرتے تو تم اطمینان سے کیسے حاصل کرتے، لہذا یہ ہمارا۔ وہ جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کر رہی تھی، حفاظت کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ لوٹ سکتے تھے اور ہم بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، اس لیے ہم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ پر حملہ کر دے۔ تو تینوں جماعتوں کا موقف تو بڑا مضبوط تھا اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ صحابہ کرام دنیا کے طالب ہوں۔ دنیا کی طلب اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ تو ناراض نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کرام جیسی جماعت کو جن کو آخرت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، ان سے آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا مال جو کچھ بھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے کے اپنے پاس لے لو۔ اور پھر یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال، انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جیسے چاہیں اس کو صرف کریں، جس کو چاہے دے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ تو صحابہ کرام سے یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ ایک اور بات بھی یہاں پر آئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بھی آیا اور قیدی بھی آئے۔ 70 کے قریب بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے کافر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت تک حکم نہیں دیا تھا کسی بات کا، بلکہ اختیار دیا کہ اب بھائی تم دیکھ لو، جو چاہے کرو، چاہو تو ان 70 آدمیوں کو قتل کر دو اور کافروں کی شان و شوکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اور یہ بھی اختیار ہے کہ تم فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ تم ان 70 آدمیوں کو چاہے فدیہ لے کر چھوڑو، اگلی جو جنگ ہوگی اس میں تمہارے 70 شہید کیے جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے اشارتاً اس کو ناپسند کیا کہ یہ پسندیدہ صورت نہیں ہے کہ انہیں مال لے کر چھوڑ دو، اگرچہ تمہیں اختیار ہے، منع بھی نہیں کیا۔ اب صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ آپس میں مشورہ ہوا۔ دیکھیے اس زمانے میں نے بتایا کہ صحابہ کرام کی حالت تو قسم پرسی والی تھی، بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے ایک جماعت نے تو جو مشورے میں بات آئی وہ یہ کہ بھئی ہو سکتا ہے ان 70 میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ ایک تو یعنی خالصتاً دنیا کا معاملہ نہیں تھا، آخرت کا بھی معاملہ تھا۔ تو ایک ان کو تو یہ تھی باس کو کہ بھئی ہو سکتا ہے ان 70 میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ہم اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، ان میں سے بعض، سارے نہ ہوئے تو کچھ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مال لے کر جب چھوڑیں گے تو مسلمانوں کے پاس مال آ جائے گا، جس کی وجہ سے اگلی جنگ کی تیاری ہم کریں گے، اسلحہ خریدیں گے، ہمارے پاس بھی جو ہے وہ اسباب ہو۔
یہ صورتحال سامنے آ گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، ان کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے، ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے. عمر فاروق کی رائے یہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری صورتحال آئی. آپ رحمت للعالمین، آپ کا مزاج میں تو ہے ہی رحمت، لہذا آپ نے فرمایا دونوں کو بلا کر، صدیق اکبر عمر فاروق کو، کہ اگر تم دونوں رائے میں متفق ہو جاتے تو میں تم دونوں کی مخالفت نہ کرتا. اب تمہاری رائے اور ہے، عمر فاروق کی رائے اور ہے، یعنی دونوں کی رائے چونکہ الگ الگ ہو گئی، اس لیے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لہذا میں ان صحابہ کرام کی رائے پر عمل کر رہا ہوں جنہوں نے فدیہ دے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی رائے دی ہے. اللہ رب العزت کو اگرچہ یہ صورت پسندیدہ نہیں تھی لیکن منع بھی نہیں کیا تھا، اس لیے قریب تھا کہ عذاب آ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا، قریب آ چکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو دور فرما دیا، اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو سوائے عمر کے اور ایک جو صحابی مزید ایک اور ساتھ تھے، ان دونوں کے علاوہ کوئی عذاب سے نہ بچتا. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا صحابہ کرام کو، اس لیے اس عذاب کو دور فرما دیا، اور صحابہ کرام نے فدیہ دے کر ان 70 آدمیوں کو چھوڑ دیا اور ان سے فدیہ لے لیا. دیکھیے اس میں خالصتاً دنیا کا معاملہ نہیں تھا، دین کا اور آخرت کا بھی معاملہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو یہاں پر فرمایا ہے، آپ یہ دیکھیے، فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض. نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ دیں، حتى یسخن فی الارض. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، حالانکہ خالصتاً دنیا کا معاملہ نہیں تھا، اس میں آخرت بھی پوشیدہ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ صورت پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا اللہ تعالیٰ مال و دولت اور اسباب مہیا نہیں فرما سکتے تھے؟ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں. صحابہ کرام کی ایک خاص تربیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا کی طرف تو دیکھو بھی مت، یہ دنیا تو پاؤں کے اندر آئے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی. اور ایسا ہی ہوا. قیصر و کسریٰ کے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں آتے تھے اور وہ ٹھوکر مارتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے کبھی. پھر صحابہ کرام کی تربیت ایسی ہوئی کہ ان کے دل سے دنیا جاتی رہی، کبھی دنیا کو پسند نہیں کیا. دنیا ان کے ٹھوکروں میں آتی تھی اور وہ اس کو ٹھوکروں میں اڑا دیتے تھے. یہ خاص ایک تربیت تھی اللہ رب العزت کی جو اللہ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. اللہ زبردست طاقتوں کے مالک ہیں، حکیم بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں بغیر جنگ کے مال و دولت سے نواز دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل. اور پھر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اب جو تمہیں مال مل گیا ہے ٹھیک ہے، کھاؤ پیو، حلال طیب ہے تمہارے لیے. اصل میں وجہ ایک اور بھی تھی عذاب آنے کی کہ صحابہ کرام نے عجلت سے کام لیا. ابھی تک یہ حلال نہیں ہوا تھا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے کہ نہیں، کیونکہ پچھلی امتوں پر مال غنیمت جو جمع ہو جاتا تھا وہ جنگ کے موقع پر، تو وہ سب کا سب ایک پہاڑ پر اونچی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے. ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیا کرتی تھی. اگر وہ آگ جلا دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا تھا کہ تمہارا جہاد قبول. اور اگر آگ نہیں آتی تھی، مال ویسے ہی پڑا رہتا تھا، تو اس میں یہ علامت ہوتی تھی کہ تمہارا جہاد قبول نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی، یہ اخلاص میں کمی ہے یا تمہاری تربیت میں کمی ہے، اپنی کمی دور کرو. تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے علم میں تو یہ تھا کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ مال غنیمت کو حلال فرما دیں گے، لیکن ابھی تک وہ آرڈر آیا نہیں تھا اللہ کی طرف سے. اس لیے صحابہ کرام کو انتظار کرنا چاہیے تھا. تو ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے وہ دوڑے، اس پر بھی عذاب آ سکتا تھا. اور دوسرا یہ کہ قیدیوں کا معاملہ
مال لے کر ان کو چھوڑنا یہ بھی اشارتاً پسندیدہ نہیں تھا، اگرچہ منع اللہ نے اس سے بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس کو فرمایا کہ چونکہ اب یہ تردد ہو گیا کہ مال تو سب کا سب اللہ اور رسول کا ہے، صحابہ کرام سے لے لیا گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تم پریشان مت ہو، یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات ہیں جو احادیث میں موجود ہیں کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے اس میں 1/5واں حصہ یعنی خمس جس کو کہتے ہیں وہ تو عوام کے لیے ہوتے ہیں، عامت الناس کے لیے ہوتے ہیں، اور بقیہ جو 4 حصے ہوتے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے جو اس جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ ایک خاص جماعت اگر جہاد میں حصہ لینے کے لیے جا رہی ہے تو جو بھی مال غنیمت ہوگا وہ انہی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی بہرحال تفصیلات ہیں، یہاں پر وہ ساری میں تفصیلات عرض نہیں کر رہا، اگر ضرورت ہو تو پھر تفصیلات اس کی احادیث اور کتابوں میں موجود ہیں، وہاں دیکھ لینی چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا اس موقع پر یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور یہ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آئی، اور جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال یہاں پر اس کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ پوری سورہ انفال کے اندر مختلف واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی پھر اس میں سورہ توبہ آ جاتی ہے، تو توبہ کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اور واقعے کو ذکر فرمایا، اور وہ ایک منافق کا واقعہ ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ اس کے واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ کسی منافق کی نماز جنازہ تمہارے لیے پڑھنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز نہیں، لیکن چونکہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کو تو بتایا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم پتہ چلائیں کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے، یعنی یقینی علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، علامات تو بتائی ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کسی پر منافق ہونے کا حکم ہم نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اس زمانے میں تو ہم ظاہر دیکھیں گے، اس لیے سب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، الا یہ کہ جس کو شریعت نے منع کر دیا، مثلا کوئی ڈاکو ہے، قطاع الطریق جس کو کہتے ہیں، اس کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ اسی طرح گانے بجانے کا جو کام کرنے والے ہیں ان کی نماز جنازہ کی شریعت نے ممانعت کی ہے فقہ میں۔ تو اس لیے کہ یہ کھلم کھلا ایک اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ والے کام، بے حیائی کے کام ہے، فواحش کے کام ہے۔ تو ناچ گانے کا کام جو ہے وہ ایسا برا کام ہے جس کو آج لوگ باقاعدہ جو ہے فن جو ہے سمجھتے ہیں۔ یہ فن نہیں ہے، اصل میں فن ہے۔ جس طرح سانپ کا فن ہوتا ہے، ڈس لیتا ہے اور اس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک فن ہے جو ہمارے ہاں آج کل عروج پر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم اعلیٰ چیز سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ وہ موضوع نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بڑے مخلص صحابی تھے۔ سورہ منافقون کے اندر تفصیل سے ذکر آئے گا تو انشاءاللہ وہاں میں عرض کروں گا کہ کس درجے کے اور کس پائے کے صحابی تھے انہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ عزت والا ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا۔ یہ اس منافق نے کہی، رئیس المنافقین نے یہ بات کہی، اور مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہا، اپنے آپ کو عزت والا کہا، کہ عزت والا ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا، کیونکہ یہ باہر سے لوگ آئیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آج یہ تعصب ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی تعصب تھا یہ۔ تو ایک تو یہی تھا، دوسرا دین اور مذہب کا بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے نہیں تھے، اور زبان سے کہتے بھی تھے تو دل سے مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلی تو جب مدینے میں باہر سے کہیں سے آ رہے تھے، مدینے منورہ میں داخل ہونے لگے تو اپنے باپ کی گردن پکڑ لی اور کہا کہ جب تک یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلت والا ہوں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، باپ ہے تمہارا، آپ کے کہنے سے چھوڑا گیا۔ پہلے وہاں تفصیل آئے گی انشاءاللہ تو وہاں میں عرض کروں گا۔ تو ایسے مخلص صحابی تھے اور باپ پکا منافق تھا اول درجے کا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے تو ان کے جو بیٹے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو درخواستیں ہیں آپ سے۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ آپ اپنی قمیص، اپنا کرتا عنایت فرما دیں
تاکہ میں اپنے باپ کا کفن بناؤں اس کا. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے. اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت نہیں تھی منافق کی نماز جنازہ سے، لیکن اشارہ کر دیا گیا تھا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ تم 70 مرتبہ استغفار کرو یا اس سے زیادہ کرو مغفرت نہیں ہوگی. تو لیکن روکا نہیں گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، یعنی آپ نے ایک تو اپنا کرتا اتار کے دے دیا جو کفن بنا اس منافق کا، رئیس المنافقین کا، اور دوسرا یہ کہ جب جنازے کے لیے جب آگے بڑھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافق کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا اس لیے اگر 70 مرتبہ سے زیادہ سے اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کرتا. یہ رحمت للعالمین کی بات ہے کہ آپ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ ایسے شخص کو جس نے کبھی موقع دل دکھانے کا چھوڑا نہیں تھا، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترحم کا جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ اس سے زیادہ اگر تم کر لو گے تو ہم مغفرت کر دیں گے تو میں کر لیتا ضرور. لیکن بہرحال آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. جب آپ پڑھا چکے فارغ ہو گئے تو آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کافر کے قبر پر کھڑا ہونا جائز نہیں. چنانچہ آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ جو لوگ کفر پر مر گئے، انتقال ہو گیا، کسی مسلمان کے لیے اس کی مغفرت کی دعا جائز نہیں. انشاءاللہ یہ کل کے پارے میں 11ویں پارے میں انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا اور وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا کہ ہدایت کی دعا تو آپ کر سکتے ہو لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا خاتمہ یقینی طور پر کفر پر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازے سے بھی روک دیا گیا اور کسی بھی کافر کے لیے استغفار کرنے سے بھی آپ کو منع کر دیا گیا. اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے تھے اور اس حال میں مرے کہ یہ فاسق و فاجر ہی تھے، کافر تھے. بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اس سے ایک تو ہمیں جو عبرت کی چیز ملتی ہے وہ یہ اعمال کام آئیں گے. اگر خدا نہ کرے کفر پر انسان مرا ہے تو اس کے ظاہری اعمال جتنے بھی ہوں، دیکھیے کچھ شرائط ہیں جنت پانے کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو. اگر عمل صالح تو ہے، خدمت کر رہا ہے لوگوں کی خوب اور لوگوں کو دیتا بھی ہے، ان کو سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ دنیا میں اسے خوب دے گا لیکن آخرت اس کے لیے نہیں. اسی طریقے سے ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن نفاق کا معاملہ ہے کہ دل سے مسلمان نہیں ہے. تو یہ دل کا معاملہ ہے تو اگرچہ اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ، ہم کو فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم تو ظاہر کے مطابق اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کا ہم معاملہ مسلمانوں جیسے ہی کریں گے، یعنی تدفین و تکفین تجہیز سب مسلمانوں جیسی کریں گے اور اس کا وارث بھی بنے گا مسلمان اس کا بیٹا. ورنہ کافر کا بیٹا اگر مسلمان ہو تو وہ وارث نہیں بنتا. اسی طریقے سے باپ اگر جو ہے وہ مسلمان ہو بیٹا کافر ہو تو بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال اس میں تفصیلات ہیں اور یہاں پر جو اصل بات بتانی وہ یہ کہ ایک تو کافر کی قبر پر کھڑا ہونا اور اس کے لیے استغفار کرنا یہ جائز نہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنا بڑا تبرک چاہے کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص سے بڑھ کر تبرک کیا ہو سکتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ قبر کے اندر ڈالا گیا وہ آپ کی قمیص چھین لی گئی، اس سے اتار دی گئی، اس لیے کہ محض قمیص کی وجہ سے کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اعمال ضروری ہیں، ایمان والے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال ضروری ہیں. اس لیے آدمی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہمیں فلاں بخشوا دے گا فلاں بخشوا دے گا، یہ خیال استو محال استو جنوس. اللہ تعالیٰ نے یہ دین پھر خالی اسی لیے دکھاوے کا دین تو نہیں ہے، کرنے کے لیے ہے کہ کچھ کرو بھائی. اس لیے ہر آدمی اپنے تیاری کرے، اس بھروسے بنا رہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ وہ بھی کام آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی فکر کرو. ہمیں کوئی آدمی بخشوا نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص مدت گزرنے کے بعد
اجازت دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنا سر سجدے میں ڈال دیں گے اور سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے عرصے آپ سجدے میں سر ڈالے رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، اب سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی۔ تو جس کی سفارش آپ فرمائیں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیز و اصل یہ ہے کہ ہم محض خواب و خیال میں نہ رہیں بلکہ عمل کی دنیا میں آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اگر آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا کہ لیکن آپ نے نمازیں بھی ایسی پڑھی کہ پیروں پہ بھرم آ جاتے تھے۔ تو ہم آپ سے بڑے اور پہنچے ہوئے تو نہیں ہیں کہ نہ نماز پڑھیں نہ کوئی کام کریں اور یہ تمنا رکھیں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ بخشنے والے ہیں، وہ چاہیں گے تو بخش دیں گے، کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، کچھ نہ کچھ ہمیں اعمال کی طرف آنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو عمل کا جذبہ بھی بہرحال پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ نسخہ جو ہے وہ کیمیا ہے اور اکسیر ہے۔ اگر آدمی بیٹھے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ محبت دین کی، ایمان کی دل میں پیدا ہوتی رہے گی اور جذبہ ایمان کا پیدا ہوگا۔ ورنہ بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے لیکن جو ہے صحبت نہ ملنے کی وجہ سے اس پہ عمل کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔